دا اسلامی کارنر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ عرب کے ذہین ترین فرد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ جب ہم غزوہ خندق سے واپس مکہ مکرمہ آئے تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو اکٹھا کیا جو میری رائے کو اہمیت دیا کرتے تھے اور میری بات دھیان سے سنا کرتے تھے۔ جب سرداران قریش میرے پاس جمع ہوئے تو میں ان سے مخاطب ہوا، تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے اور اللہ کی قسم میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین روز بروز ترقی کر کے ایک بھاری جمعیت کی شکل اختیار کر چکا ہے جسے نمٹنا اب عربوں کے لیے ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو اگر جلد سے جلد جڑ سے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی خاطر خواہ اور مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس اقدام میں جتنی بھی تاخیر ہوگی ہمیں اسی قدر نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے محمد اکیلا ہی اسلام کا کلمہ بلند کرتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب اس کلمے کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، اور اگر محمد کی روش پر کوئی زبردست قدغن عائد نہ ہوئی تو پھر اس دین کا ڈنکا آفاق عالم میں بجنے لگے گا، اور اس وقت ہم سب کی پگڑیاں اس کے پیروکاروں کے جوتوں سے روندی جائیں گی۔ اور ہاں، تم لوگ جب میرے پاس اکٹھے ہوئے ہو تو میں اپنی ایک تجویز سے تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں، ممکن ہے تمہیں میری یہ تجویز پسند آئے اور آگے کی جانب قدم بڑھانے میں تم لوگ میری پوری مدد کر سکو۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر قریش کے چنیدہ لوگوں نے پوچھا، آپ کی کیا رائے اور کیا تجویز ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، میری تجویز یہ ہے کہ ہم لوگ شاہ حبشہ یعنی نجاشی کے پاس چلیں اور اس کے پاس کچھ دنوں کے لیے اپنی بود و باش اختیار کر لیں۔ اس دوران اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قوم پر غالب آ جائے تو ہم لوگ اس وقت نجاشی کے پاس ہوں گے، اور ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم محمد کے احسان مند ہونے کے بجائے شاہ حبشہ کے احسان مند رہیں گے، اور اگر ہماری قوم غالب آ جائے تو پھر ہماری ناک اونچی تو رہے گی ہی، ہمیں اپنی قوم کی طرف سے خیر و بھلائی بھی پہنچے گی۔ حاضرین نے اس تجویز کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، ہاں، اس تجویز پر بہرحال عمل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا، تو پھر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں جمع کراؤ جنہیں نجاشی کو بطور ہدیہ پیش کر سکیں تاکہ وہ یہ ہدیہ لے کر خوش ہو جائے اور ہماری عزت و تکریم کرے۔ ہماری سرزمین کو جو سب سے اچھی چیز نجاشی کے دل کو بانے والی ہے وہ چمڑا ہے، چنانچہ ہم سب نے مل کر نجاشی کو ہدیہ دینے کے لیے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا۔ پھر ہم اس کے ملک حبشہ میں جا پہنچے۔ ہم ابھی نجاشی کے دربار کی طرف جا ہی رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایلچی عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آئے، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مہاجرین صحابہ کے بارے میں کچھ کہہ کر نجاشی کی خدمت میں بھیجا تھا۔ عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے اور جو کچھ کہنا تھا کہہ سن کر باہر نکل گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ عمرو بن امیہ زمری ہے، میں نجاشی کی خدمت میں پہنچ کر اس سے کہتا ہوں کہ تم اس آدمی کو میرے حوالے کر دو جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر بد دین ہو گیا ہے۔ اگر نجاشی میری بات مان لے اور اسے میرے حوالے کر دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جب میں یہ کام انجام دے دوں گا تو یقیناً قریش کو بڑی خوشی حاصل ہوگی اور محمد کے ایلچی کے قتل سے وہ ایک قسم کی راحت محسوس کریں گے، اور میں بھی سمجھوں گا کہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر نجاشی کے دربار میں گیا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس کے سامنے حسب معمول سجدے میں گر گیا۔ نجاشی نے کہا، میرے دوست کا آنا مبارک ہو، کیا تم اپنے ملک سے میرے لیے کوئی چیز بطور ہدیہ لائے ہو؟ میں نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے بہت سا چمڑا بطور ہدیہ لایا ہوں۔ پھر میں نے ہدیہ اس کی خدمت میں پیش کیا، وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اب میں نے اپنا تیر آزمانا چاہا کیونکہ نجاشی بڑا خوش تھا، اور خوشی کے وقت انسان لوگوں کے بہت کام آتا ہے، اسی لیے میں نے چاہا کہ اپنے مقصد کی بات کہہ ڈالوں۔ چنانچہ میں نے نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت، ابھی میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے دشمن کا ایلچی تھا، آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو قتل کر دوں، کیونکہ اس نے ہمارے اشراف اور بزرگوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی غصے سے بھڑک اٹھا اور کھنچ کر ایک زوردار تمانچہ اپنی ہی ناک پر دے مارا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اپنی ہی ناک پر زوردار ضرب لگائی۔ میں سمجھا کہ اس نے اپنی ناک توڑ ڈالی، اگر زمین میرے لیے پھٹ جاتی تو میں اس کے خوف سے زمین میں چھپ جاتا۔ میں نے کہا،
بادشاہ سلامت، اللہ کی قسم اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ آپ کو میری یہ بات ناگوار لگے گی تو میں ہرگز آپ سے نہ کہتا۔ نجاشی گویا ہوا، کیا تم مجھ سے اس شخصیت کے پیغامبر کو قتل کرنے کے لیے طلب کر رہے ہو جس کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا؟ میں نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا یہ محمد واقعی حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہے؟ نجاشی بولا، اے عمرو، تیری بربادی ہو، میری بات مانو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ نبی برحق ہیں اور مخالفین پر ضرور ان کو غلبہ حاصل ہوگا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے لاؤ لشکر پر غالب آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مجھ سے اسلام پر بیعت لے سکتے ہیں۔ نجاشی نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور میں نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جب میں اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا تو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں میری رائے بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے اپنے قبول اسلام کے بارے میں ساری باتیں ان سے چھپائے رکھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ ابھی میں نکل ہی رہا تھا کہ مجھے خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نظر آئے جو مکہ سے آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اے ابو سلیمان؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مستحکم ہو گیا، یقیناً وہ آدمی نبی ہے۔ اللہ کی قسم میں اسلام قبول کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ آخر کب تک میں حق کو زبردستی ناحق سمجھ کر اس کے خلاف جنگ لڑتا رہوں گا؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم میرے جانے کا مقصد بھی اسلام قبول کرنا ہی ہے۔ چنانچہ اب ہم تینوں مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر عثمان بن طلحہ نے بیعت کی۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میں اپنے گزشتہ کرتوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا اور نہ ہی دوبارہ ان کا ارتکاب کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، بیعت کر لو، اسلام گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی پہلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر میں نے بیعت کی اور واپس آ گیا۔